سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں عقیل ملک صاحب. یہ جو سچویشن ہے تحریک انصاف کی، آپ ظاہر ہے کہ دیکھتے ہوں گے کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب کیا واٹس نیکسٹ فور دیم؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ کیا اب جماعت پر پابندی کا کوئی امکان نظر آتا ہے یا کوئی مقدمے بھی بنیں گے؟ کیا ہوگا کیا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیے، میں بس یہ تھے ایک قانون پسند انسان ہونے کے ناطے، آئین پہ عمل پیرا ہونے کے ناطے، اور جمہوری تقاضوں کو اور جمہوری رویوں کو فروغ دینے کے حوالے سے ہم تو نہیں چاہتے کہ کسی جماعت پہ پابندی ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم کے پی صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن اور حکومت ہے فی الوقت، اور جس طرف کیونکہ پچھلے 13 سال سے انہی کی حکومت ہے، انہی کی جماعت کی، اور جس طرز پہ وہ چل پڑے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ وہ خود ان تمام چیزوں کو دعوت دے رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کی سیاست ہی کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی سیاست تو اس ملک میں وہ اس طرح کی سیاست جو ہے یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ قوم بھی اس طرح کی سیاست جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کسی حوالے سے بھی آگے پیش رفت کرے گی. نہیں، لیکن اس وقت سیاست ان کی ہے کس طرح کی؟ کیونکہ میں اگر ٹاپ پہ دیکھتا ہوں تو وہاں پر تو محاذ آرائی ہے، درمیان میں دیکھتا ہوں تو کنفیوژن ہے، ایک شخص کوئی اور بیان دیتا ہے، دوسرا اس کو ڈینائی کرتا ہے. تو آپ کی سمجھ میں اس سے کیا آتا ہے؟ یہی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کا لب لباب یہی ہے جو آپ نے ماشاءاللہ چند الفاظ میں بیان کر دی. تمام تر جو داستان ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حال احوال کے حوالے سے، کیونکہ جو بیان آتا ہے اڈیالہ سے وہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کون نشر کرتا ہے، وہ کون جاری کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو یہاں پہ ہمارے جو ساتھی ہیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، شیر افضل مرود صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے کولیگز ہیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں. انہی جو روز میں اور لوگ ہیں انہی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے بیس ہو سکتا ہے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوں، وہ کچھ اور ایک اپنا ذہن رکھتے ہیں چیزوں کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے، یا معاملہ فہم نہیں ہونا چاہتے، یا معاملہ فہم ہوں بھی تو وہ جس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ڈائریکشن جو ہے وہ پیرلل ڈائریکشن نہیں ہے، وہ پولز اپارٹ ہے. کوئی ایک ساؤتھ جانا چاہتا ہے، ایک جو ہے نارتھ جانا چاہتا ہے، ایک ویسٹ جانا چاہتا ہے، ایک ایسٹ جانا چاہتا ہے. تو پارٹی میں تو آلریڈی ایک پارٹی تذبذب کا شکار ہے، اور بہت زیادہ ایک اس کے اندر جو ہے ڈفرینسیشن پائی جاتی ہے. اچھا. اور ڈفرینسیشن خالی اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہونا، ہاں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھیں، لیکن جس طرح کی یہ جس ڈگر پہ یہ پارٹی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا پارٹی کو توڑنی ہے خود. اور کیونکہ وہ جب پل کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سمت میں جانا چاہتا ہے، دوسرا دوسری سمت میں جانا چاہتا ہے، تیسرا اس کو کسی اور سمت میں لے کے جانا چاہتا ہے. تو پارٹی جو ہے اس تذبذب کا شکار ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اندرونی جو خانہ جنگی ہے پارٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں کچھ میرے خیال سے اتنے کوئی اقدامات لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں ایک چیز میں اقدام ضرور لینے کی ضرورت ہے، جس طرح کی فیک نیوز، جس طرح کی ایک نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے چلیں حکومت کو تو آپ ٹارگٹ کرتے رہے، حکومت آپ کو وقتاً فوقتاً جواب بھی دیتی رہی، لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے اداروں کو ٹارگٹ کیا اور ایک کنسرٹڈ کیمپین چلائی، پورا ایک جو ان کا ایک اینٹی کہہ لیں انسٹیٹیوشن ایک جو کیمپین لانچ کی، اور جس طرح کے الفاظ، جس طرح کی زبان، جس طرح کی گفتگو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے، پارٹی کے اندر کچھ مخصوص لوگ ہیں وہ جو اس حوالے سے کر رہے ہیں، اب اس چیز کا تو جو ہے بالکل ان کو جواب بھی مل چکا ہے، اور حکومت بھی ان کے خلاف وہ اقدامات اٹھا رہی ہے.